راہ سلوک کے مسافروں، ہمیشہ آپ لوگ اور آپ جیسے بہت سارے ایسے لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ اسم اعظم کون سا اچھا ہے یا اسم اعظم ہے کیا، اسم اعظم کون سا پڑھا جائے تاکہ ہمارے کام بن جائیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمیشہ جو بھی اس راہ سلوک میں مسافر ہیں، جو سالک ہیں، جو عاشق ہیں، جو عقیدت مند ہیں، جو چیلے ہیں، جو فالوور ہیں، جو مرید ہیں، یہ سارے لوگ اسی پہ سوال کرتے ہیں، لیکن آج تک ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں ملا۔ اب گائیڈ اس لیے نہیں ملا کہ لوگ بزرگان الدین نے بتایا نہیں، انہوں نے تو بتایا ہے، بہت سارے جو ہمارے علماء ہیں یا ہمارے جو صوفیاء اکرام ہیں انہوں نے مختلف اسم بتائے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ اسم اعظم ہے، تو کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے، تو کوئی کہتا ہے یا حیو یا قیوم اسم اعظم ہے، تو کوئی کہتا ہے یا رحمان یا رحیم اسم اعظم ہے، تو کوئی کہتا ہے یا جبار اسم اعظم ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ سارے ہمارے صوفیاء اکرام جو بھی ہمیں اسم اعظم بتاتے ہیں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو ہم کون سا کس کو ہم اسم اعظم سمجھیں؟ تو آج کے اس جو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اس میں کوشش کروں گا کہ یہ جب آپ یہ پورا ویڈیو دیکھ لیں گے تو یہ 100% میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو کم سے کم اسم اعظم والا مسئلہ کہ یہ ہے کیا اور آپ کو کون سا پڑھنا چاہیے یہ حل ہو جائے گا، یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ تو چلتے ہیں پہلے اسم اعظم کی طرف، کہ یہ دو لفظ اسم اور اعظم۔ اسم کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا نام، یہ تو کلیئر ہے، سب کو پتہ ہے، ناؤن جسے انگلش میں ناؤن کہا جاتا ہے۔ اسم کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا نام، اور اس کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے اعظم کا۔ اعظم کا مطلب ہے عظیم، بڑا، سب سے بڑا۔ اب سب سے بڑا نام، اسم اعظم کا مطلب ہوا وہ اعظم، عظیم نام۔ اب عظیم اور سب سے بڑا نام، عظیم نام، یہ ہو گیا۔ اب میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے آپ سب لوگ یہ بتائیں کہ اللہ کا کوئی ایسا نام مجھے بتائیں جو بالکل چھوٹا ہو۔ کوئی ایسا نام ہے جو اللہ کا نام چھوٹا ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے سارے نام جو ہے وہ بڑے ہیں، عظیم ہیں، اور ان سب کو ہم اسم اعظم کہیں گے۔ اب دیکھیں، اللہ کا کوئی بھی نام ہم پکاریں، اللہ، اللہ، یا جبار، یا حی القیوم، یا ستار، یا رحمان، یا رحیم، اب علی العظیم۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سا ایسا اسم ہے جو بالکل چھوٹا ہے؟ تو یہ بات ذہن سے نکال دیں، اسم ذات جو اعظم ہیں اللہ کے، وہ سارے سب اعظم ہیں، ایک بھی اسم کم نہیں ہے۔ اس کو ایسا نہیں سمجھو، ہر جو بھی آپ کو صفات کے آپ نے نام اٹھائیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس میں سے ایسے بہت سارے، غفور ہے، رحیم ہے، یہ سارے جو اللہ کے نام، یہ سارے اسم اعظم ہیں۔ یہ تو کلیئر ہو گیا، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی نام چھوٹا نہیں ہوتا، سارے نام بڑے ہوتے ہیں، نمبر 1۔ اب دوسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کون سا ایسا ورد کریں، وظیفہ کریں، کون سی ذات اسم اعظم آپ کا ورد کریں تاکہ آپ کے کام بنے۔ اب یہ دوسرا سوال ہے۔ اب مختلف مرشد، مختلف استاد مختلف ورد دیتے ہیں، وظیفے دیتے ہیں، درود دم دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو آج وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں جس میں آپ کو انشاءاللہ اس میں آپ کو نقصان نہیں، فائدہ ہی ہوگا۔ اب اسم اعظم استعمال کرنے کا ایک نہایت ہی بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس بھی طریقے کی حاجت آپ کی ہو اس حساب سے آپ اللہ کو پکاریں۔ فار ایگزامپل، آپ چاہتے ہیں آپ پہ رحمت ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم، یا رحمان کا
اسم اعظم کا ورد کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ پہ کرم ہو تو یا کریم، اگر آپ چاہتے ہو آپ کے رزق میں برکت ہو تو یا رزاق آپ کو یا رزاق کا ورد کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ پہ ستر ہو، مطلب آپ پہ پردہ ہو تو یا ستار۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معاف کیا جائے تو یا غفور یا غفور۔ تو یہ اس طریقے کے آپ کو اس میں جو اعظم ہیں وہ اٹھانے پڑیں گے اپنی جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق۔ دیکھیں قرآن شریف کو نازل کیا گیا، یہ جملہ ذرا آپ سن لیجئے، قرآن شریف کو نازل کیا گیا اس لیے تاکہ انسان اپنے معاملات ٹھیک کر پائے، اپنے روزمرہ کے جو مسئلے ہیں ان کے لیے ایک ایسا دین اللہ نے بھیجا، ایسا قانون بھیجا جو ایک معاشرے کو بہترین معاشرہ بناتا ہے، یہ ہم سب مانتے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، اس کو عمل کرنے کو چھوڑ دیا۔ اب ہم خود اللہ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ کو پڑھ کے سنانے والی چیز ہیں یا اس پہ عمل کرنے والی چیز ہیں؟ ہم وہی جو ہے نا اس کو جیسے کہتے ہیں نا ہر ایوری ایکشن از ریئیکشن ان دا سیم ڈائریکشن، ہم کیا کر رہے ہیں، ریئیکشن کر رہے ہیں، وہ وہاں سے آیا ہم وہاں پہ واپس بھیج رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنا پھر سمجھنا ہے نا۔ اگر ہم اس پہ سمجھنے کے بعد عمل نہیں کر رہے تو کیا فائدہ ہوا؟ قرآن شریف میں آپ دیکھیں فار ایگزامپل ایک آیت ہے، کوئی بھی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاں چیز نہ کرو، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، وعدہ خلافی نہ کرو، یا مثال کے طور پہ شراب نہ پیو یا فحاشی کے نزدیک نہ جاؤ، اس قسم کی جو آیتیں ہیں وہ ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تبت یدا، ابھی ایک صورت ہے تبت یدا ابی لہب، یہ ہم صورت پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہاں پہ دین کا پورا سسٹم بتایا گیا ہے۔ وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ فلاں عورتیں ہیں جن سے آپ شادی کر سکتے ہو، فلاں عورتوں سے نہیں کر سکتے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، اور ہم نمازوں میں آنکھیں بند کر کے اور اس کو ورد کرتے جا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ہمیں کیا جواب مل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اس میں اعظم بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری حاجت کیا ہے، ہماری ضرورت کیا ہے، ہم کس طریقے سے اللہ کو پکاریں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو اپنے والد کے پاس جائیں گے کوئی چیز لینے کے لیے، یا ماں کے پاس جائیں گے تو جو بھوک لگی ہوگی تو آپ یہی کہیں گے نا بھوک لگی ہے۔ اگر پیاس لگی ہوگی تو ماں کو باپ کو یہی کہیں گے کہ پیاس لگی ہے۔ اب آپ کو لگی ہے پیاس، آپ ان کو کہہ رہے ہیں مجھے کپڑا چینج کرو، میرے کپڑے چینج کرو، یہ تو بنتی نہیں ہے بات۔ اگر آپ کی نیڈ ہے آپ کو نہانا ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہو تو یہ نیڈ کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کی ایک نیڈ ہے، فار ایگزامپل آپ کو رزق چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رزق میں برکت کرے تو یا رزاق کہیں گے نا آپ یا اس میں یا جبار تو نہیں کہیں گے، یا قہار تو نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یا قہار کہیں گے تو اس کی میننگ ہی دوسری نکل رہی ہے، اس کی میننگ دوسری نکل رہی ہے۔ تو اپنے نمبر 1 اسم اعظم کا مطلب ہے کہ اللہ کے سارے نام جو ہے وہ اسم اعظم میں آتے ہیں۔ اب وظیفہ یا ورد کرنا یا اللہ کو پکارنے کا طریقہ یہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس حساب سے اللہ کو آپ پکاریں گے۔